والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تین اسباق سے ہم فتنہ ارتداد کے خاتمے کے سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی جو کوششیں ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے فتنہ ارتداد کے خاتمے کے طور پر بحرین میں فتنہ ارتداد کا خاتمہ اور مسیلمہ کذاب، مالک ابن نویرہ، طلحہ ابن خویلد الاسدی وغیرہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آخری سبق تھا ہمارا بحرین میں فتنہ ارتداد کا خاتمہ، جو گزشتہ ہفتہ ہم نے پڑھا تھا کہ بحرین میں کس طرح فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا گیا۔ اور آج کا سبق ہم شروع کریں گے عمان، مہرہ اور حضرموت میں فتنہ ارتداد کے خاتمے سے۔ القضاء علی الردۃ فی عمان و مہرۃ و حضرموت، عمان میں، مہرہ میں اور حضرموت میں کس طرح فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمان والے جب مسلمان ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر اور عبد، یہ دونوں جلندی کے بیٹے تھے، دونوں بھائی تھے جعفر اور عبد، ان کو یمن کا والی، ان کو عمان کا والی بنایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان والوں کے اسلام لانے کے بعد جلندی کے دونوں بیٹوں جعفر اور عبد کو وہاں کا والی اور ذمہ دار بنایا تھا، اور انہیں اسلام کی باتیں سکھانے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو لقیط ابن مالک، جو ذو التاج کے نام سے معروف تھا اور عمان کا بادشاہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے مرتد ہو گیا، اور وہاں کے بہت سے لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ لقیط ابن مالک نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے نتیجے میں عمان والے فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو گئے، تو جلندی کے جو دونوں بیٹے تھے جعفر اور عبد، انہوں نے محسوس کیا کہ ان سے مقابلہ کرنا اب ان کے بس میں نہیں ہے، لہذا وہ پہاڑوں پر جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور جعفر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور سارے حالات سے ان کو آگاہ کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن محصن اور عرفجہ بن حلثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عمان کی طرف بھیجا۔ حذیفہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان کی طرف اور عرفجہ بن حلثمہ کو مہرہ کی طرف بھیجا، اور انہیں وہاں کا امیر بنایا۔ حذیفہ بن محصن کو عمان کی طرف اور عرفجہ بن حلثمہ کو مہرہ کی طرف بھیجا، اور ان کے بعد ان کے پیچھے ہی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو یمامہ میں مسیلمہ کی فوج پر حملہ کیا تھا، لیکن وہاں انہیں شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمان جانے کا حکم دیا اور انہیں قائد بنایا۔ اس کے بعد ان کی قیادت میں عمان میں جو لوگ مسلمان تھے، ان لوگوں نے لقیط ابن مالک الازدی سے جنگ کی، اور اس کے نتیجے میں فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر سے اہل عمان اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمان میں ٹھہر گئے، اکرمہ وہاں سے مہرہ گئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفجہ بن حرثمہ کو مہرہ بھیجا تھا، تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارفجہ بن حرثمہ کو مہرہ بھیجا تھا۔ تو عمان میں فتنہ ارتداد کا خاتمہ کرنے کے بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچے، اور وہاں بھی انہوں نے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا اور وہاں کے لوگ بھی پھر سے مسلمان ہو گئے۔ وہاں سے پھر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرموت گئے مہاجر رضی اللہ تعالیٰ کے تعاون کے لیے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں بھیجا تھا، حضرموت بھیجا تھا فتنہ ارتداد کا خاتمہ کے لیے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی تیزی کے ساتھ پہلے عمان آئے، پھر مہرہ گئے، اس کے بعد حضرموت پہنچے، اور وہاں انہوں نے قبیلہ کندہ نے اشعث ابن قیس کی سرکردگی میں جو فتنہ ارتداد پھیلایا ہوا تھا اس کا انہوں نے خاتمہ کیا، اور اس کے بعد اشعث ابن قیس کو پر قابو پانے میں اور ان کو مدینہ بھیجنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اشعث ابن قیس بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمان اور مہرہ اور حضرموت، ان تینوں جگہوں پر فتنہ ارتداد کا خاتمہ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا۔ عمان والے مسلمان ہو چکے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلندی کے دونوں بیٹوں جعفر اور عبد کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے لوگوں کے لیے اسلام سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عمان والے مرتد ہو گئے لقیط ابن مالک کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے نتیجے میں، تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حذیفہ بن محصن کو وہاں بھیجا، اور ان کے پیچھے اکرمہ آئے، اور ان کی قیادت میں عمان کے مرتدین سے ان کی جنگ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ حذیفہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان میں رہے، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے بڑھے، اور ارفجہ بن حرثمہ جو کہ مہرہ کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی مدد کو پہنچے، اور وہاں بھی انہوں نے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا، اور وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے حضرموت پہنچے، اور وہاں بھی انہوں نے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا، اور وہاں کے جو ایک بڑے سردار تھے اشعث ابن قیس، ان کو انہوں نے گرفتار کیا اور انہیں مدینہ بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور پھر سے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے عمان، مہرہ اور حضرموت کے بارے میں۔ اب آئیے ہم یمن میں کس طرح فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا اس کا مطالعہ کریں گے۔ یمن میں فتنہ ارتداد کا خاتمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اہل یمن مسلمان ہو چکے تھے، اور اس میں سب سے بہتر بات یہ تھی کہ یمن کے جو حکمران تھے بازان الفارسی، وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور بازان اور فارسی اس وقت فارس کی طرف سے یعنی یمن کی طرف سے وہ حکمران بنا گئے تھے۔ یمن پر فارس کی حکمرانی تھی، جو آج جو ایران کہلاتا ہے اس وقت وہ فارس کہلاتا تھا، تو ان کی حکمرانی تھی، اور انہوں نے بازان اور فارسی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ وہ جب مسلمان ہو گئے، جو فارس کی طرف سے یمن کے گورنر تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد انہی کو یمن کا حاکم برقرار رکھا۔ بازان اور فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے حکمران تھے، لیکن یمن بہت بڑا علاقہ تھا، ایک بہت بڑا ملک تھا جو بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ تو بازان اور فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دائرہ اقتدار تھا، اقتدار کا جو دائرہ تھا، وہ صنعا اور اس کے آس پاس تھا۔ یمن کا جو باقی حصہ تھا وہ مقامی امراء اور قبائل کے سرداروں کے پاس تھا۔ یمن کے مختلف علاقوں میں جو قبیلوں کے مختلف سردار تھے اور مقامی طور پر جو امیر تھے، انہی کی وہاں حکمرانی تھی۔ البتہ بازان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صنعا اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حکمران تھے۔ بازان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعا پر ان کے بیٹے شہر بن بازان اور معرب پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمران بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یمن کی گورنری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، صنعاء پر شہر ابن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور معرب پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یمن کے جو باقی علاقے تھے، مختلف علاقے، وہاں جو قبائل کے سردار مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی سرداری کو باقی رکھا۔ تو جو قبائل مسلمان ہو گئے تھے، ان کے جو سردار تھے وہی ان کے حکمران بھی تھے۔ یمن کی اس طرح ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ صنعاء پر شہر ابن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معرب پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یمن کے دوسرے علاقوں میں جو قبائل کے سردار مسلمان ہو چکے تھے یا قبائل مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کے جو سردار تھے وہی ان کے حکمران بھی تھے۔ سن 10 ہجری میں اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بہت بڑا کاہن تھا، شعبد باز تھا۔ بہت سے لوگ اس کے فتنے میں گرفتار ہو گئے، یہاں تک کہ اس نے نجران پر پھر صنعاء پر کنٹرول کر لیا۔ صنعاء پر شہر ابن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکمران تھے، اسود عنسی نے انہیں قتل کر دیا اور ان کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے جب محسوس کیا کہ اسود عنسی کا فتنہ بہت قوی ہو چکا ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں، تو وہ معرب سے نکل گئے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل یمن کا معلم بنا کر بھیجا تھا، دین کی باتیں سکھانے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ تو وہاں سے وہ بھی نکل گئے، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرموت پہنچے۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ شہر ابن بازان اسود عنسی کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، اور ان کی بیوی سے اس نے نکاح کر لیا۔ اور معرب پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکمران تھے، جب محسوس کیا کہ اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں، تو وہ بھی وہاں سے نکل گئے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے موجود تھے، وہ بھی وہاں سے نکل گئے، اور یہ دونوں معزز صحابہ حضرموت پہنچ گئے۔ اسود عنسی کا معاملہ جب بہت پھیل گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسود سے مقابلہ کریں اور اس کے قتل کی کوئی تدبیر کرے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی، اور اس تدبیر میں خود اس کی بیوی جن سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا تھا، اور فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچری بہن تھی وہ، یعنی بازان کی وہ بیوی تھیں اور فیروز کی چچیری بہن تھی۔ انہوں نے ان کی مدد کی، ان لوگوں کی مدد کی اسود کے قتل میں، یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کا موقع فراہم کیا کہ گھر میں آ کر کمرے ہی میں اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی اسود عنسی کا قتل ہو گیا، اس کی فوج تتر بتر ہو گئی اور مختلف علاقوں میں پھیل گئی، اور انہوں نے ان کے پاس پھر مقابلے کرنے کی ہمت اور طاقت باقی نہیں رہی۔ جس رات اسود کا انتقال ہوا، اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود عنسی قتل کر دیا گیا، صنعاء کے ایک بابرکت گھرانے کے بابرکت شخص نے اسے قتل کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا، تو آپ نے کہا کہ فیروز نے قتل کیا۔ تو اس طرح یمن کے لوگ پھر سے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں یمن میں جو فتنہ پیدا ہوا تھا اسود عنسی کے نبوت کے دعویٰ کرنے کے نتیجے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اس فتنے کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو پھر سے اس فتنے سے سر ابھارا۔ قیس ابن عبد وغیرہ نے جو اسود کی فوج میں تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی انہیں خبر ملی، تو پھر سے انہوں نے فتنہ برپا کیا، اور پھر سے انہوں نے صنعاء پر کنٹرول کر لیا۔ یمن کا جو صدر مقام تھا صنعاء پر، ان لوگوں نے پھر سے کنٹرول کر لیا۔ ادھر قیس ابن عبد یغوث تھا، اور ادھر عامر ابن معدی کرب بھی، وہ بھی مرتد ہو گئے نجران میں۔ صنعاء میں قیس ابن عبد
اور نجران میں عمرو ابن معدی کرب. اور یہ دونوں آپس میں مل گئے تو اس طرح یمن میں دوبارہ فتنہ ارتداد بہت بری طرح پھیل گیا، یہاں تک کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرموت سے یہاں پہنچے، اور مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے مل کر، مہاجر بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے مقابلہ کیا اور یمن کو مرتدین سے پاک کر دیا. اور اس وقت فتنہ ارتداد کے سردار تھے یا فتنہ ارتداد کی جو لوگ پھیلا رہے تھے، عمرو بن معدی کرب اور قیس بن عبد یغوث، ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. وہاں انہوں نے پھر سے توبہ کر لی اور اسلام میں داخل ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یمن میں 2 مرتبہ فتنہ ارتداد پیدا ہوا تھا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کاہن نے لوگوں کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں اس کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا. اور دوسری مرتبہ فتنہ ارتداد اس وقت پیدا ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یمن کے 2 بڑے سرداروں نے پھر سے فتنے ارتداد کو پھیلایا، یہاں تک کہ اکرمہ بن ابی جہل اور مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پہنچے اور انہوں نے مرتدین سے جنگ کی. اور اس موقع پر جو فتنہ ارتداد کے سربراہ تھے ان دونوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. وہاں انہوں نے توبہ کر لی اور پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ فتنہ ارتداد کے خاتمے کے سلسلے میں ضروری باتیں تھیں. یہاں فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو گیا. اب آئیے ابرز نتائج حروب الردہ، فتنہ ارتداد کی جنگوں کے چند اہم نتائج، چند نمایاں نتائج. فتنہ ارتداد کے جنگوں کے اہم نتائج یا چند نمایاں نتائج کیا تھے؟ اس فتنے کے خاتمے کے جو نتائج نکلے وہ کیا تھے، اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. مرتدین سے 1 سال جنگ جاری رہی، بلکہ مکمل 1 سال نہیں، کیونکہ سن 11 ہجری میں ہی اس کا خاتمہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی تھی، اور 11 ہجری کے ختم ہونے سے پہلے فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو گیا. ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مکہ، مدینہ اور طائف کے باہر کے لوگوں نے یا پھر اکثر لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، اور جگہ جگہ سے فتنہ ارتداد کی خبریں آنے لگی. لیکن اس سال کے ختم ہونے سے پہلے یعنی 9 سال کے کم عرصے میں اس فتنے کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توفیق سے خاتمہ کر دیا. اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اس طرح ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان جنگوں کے نتیجے میں خاص طور پر یمامہ میں مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کرنے کا فیصلہ کیا. تو ان جنگوں کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے قرآن کو جمع کرنے کی طرف توجہ دی. جب انہوں نے محسوس کیا کہ جنگوں میں اس طرح قرآن کے حافظ اگر شہید ہوتے جائیں تو پھر قرآن کی حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی. لہذا اس کا جو نتیجہ نکلا، ان جنگوں کا جو نتیجہ نکلا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو جمع کرنے کی طرف توجہ دی. اور دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے پھر سے اسلامی حکومت جمع ہو گئی، یعنی اسلامی جھنڈے کے نیچے پھر سے اسلامی حکومت متحد ہو گئی. اس فتنے کے نتیجے میں جو عالم اسلام تھا وہ سخت انتشار کا شکار ہو گیا تھا. جگہ جگہ لوگ مرتد ہونے لگے تھے. لیکن ان جنگوں کے نتیجے میں پھر سے سارا کا سارا عالم اسلام ایک جھنڈے کے نیچے آ گیا. تو امت اسلامیہ کی وحدت یا پھر خلافت اسلامیہ کی وحدت ہم کہہ سکتے ہیں، اسلامی حکومت کی وحدت اسلام کے جھنڈے کے نیچے، یہ دوسرا نتیجہ تھا.
اور تیسرا نتیجہ یہ ہوا کہ ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سے تجربات حاصل ہوئے، اور ان تجربات کا فائدہ بعد میں جو جنگیں ہوئی ان فتوحات کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوا۔ مسلمانوں کو ان جنگوں کے نتیجے میں جو مختلف تجربات حاصل ہوئے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں جو جنگیں ہوئی اس میں مسلمانوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور تیسرا یہ کہ ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو عرب کے جو حالات ہیں اور جو محل وقوع کے اعتبار سے اور جغرافیائی طور پر جو عرب کے جو مقامات ہیں اور اس کے آس پاس کے جو مقامات ہیں ان کے بارے میں انہیں بہت زیادہ معلومات ہوئی۔ اس خطے کی جو تفصیلات ہیں یا اس خطے کے جو حالات ہیں وہ ان پر واضح ہوئے، جس کا فائدہ انہیں بعد میں عراق اور ایران کی جو جنگیں ہوئی ان جنگوں میں اس کا انہیں بہت فائدہ ہوا، جنگوں کی ترتیب میں اور جنگوں کی تشکیل میں اور فوجوں کی تشکیل میں اس کا بہت فائدہ ہوا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ فتنہ ارتداد کی جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کا ٹکراؤ فارس اور روم کے تائید کرنے والے جو لوگ تھے، فارس اور روم کے جو تائید کرتے تھے ان لوگوں سے بھی مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا شبہ جزیرے عرب کے شمال میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معنوی قوت میں اضافہ ہوا۔ یعنی جو دو بڑی سلطنتیں تھیں اور ان کا پھیلاؤ عرب کے مختلف علاقوں میں بھی تھا، تو ان کا پھیلاؤ جن علاقوں میں تھا وہاں کے علاقے کے لوگوں سے بھی مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں، جس کی وجہ سے معنوی طور پر مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور اس کے بعد ان دو ملکوں سے مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی بعد میں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو بہرحال یہاں 5 نتیجے بیان کیے گئے۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں نے قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی، اور دوسرا یہ ہوا کہ عالم اسلام پھر سے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو گئی۔ اور تیسرا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایسے تجربات حاصل ہوئے جو بعد کی جنگوں میں ان کے کام آئے۔ اور چوتھا نتیجہ یہ ہوا کہ جغرافیائی اعتبار سے اور عرب کے مختلف مقامات کے اعتبار سے شبہ جزیرے عرب کے بارے میں مسلمانوں کو بہت سے معلومات حاصل ہوئیں جو جنگوں کی ترتیب میں اور لشکروں کی تشکیل میں انہیں فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اور پانچواں نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے آس پاس جو دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم اور فارس، اور ان کا جو اثر و رسوخ تھا ان کے علاقوں میں بھی جو مسلمانوں نے جنگیں کی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا، معنوی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ اور اس کے نتیجے میں جو بعد میں ان دو بڑی طاقتوں سے مسلمان ٹکرائے تو انہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو یہاں فتنہ ارتداد کا خاتمہ تھا۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت حکمت اور مصلحت اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس فتنے کے خاتمے کو ضروری سمجھا، اور 1 سال کے عرصے میں 1 سال کے اندر سارا عرب پھر سے مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے عرب کی حالت تھی اس حالت پر اب عرب لوٹ کر آ گئے، اور اس طرح صحابہ کرام نے اس فتنے کے خاتمے کو ضروری سمجھا اور پہلے انہوں نے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد تیسری جو چیز تھی، اس سے پہلے یہاں ذکر کیا گیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں تو اس کتاب میں ان کارناموں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مختلف کارنامے ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک تھا انفاذ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیش کو روانہ کرنا، اور دوسرا تھا فتنہ ارتداد کا خاتمہ، اور تیسرا کارنامہ انہوں نے ذکر کیا ہے قرآن مجید کو جمع کرنا، قرآن مجید کو جمع کرنا۔
قرآن مجید کو جمع کرنا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کو جمع کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انا نحن نزلنا القرآن وانا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذکر کیا ہے اپنے کلام پاک میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل کلام الہی کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے، لہذا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضائل میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ فضیلت انہیں حاصل ہوئی اور یہ ان کے حسنات میں شمار کیا گیا۔ اب قیامت تک لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ اس کا ثواب بھی اور اس کا اجر بھی ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی میزان میں جمع ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی آغاز کیا تھا قرآن مجید کو ایک صحیفے میں جمع کرنے کا۔ قرآن مجید کو بین الدفتین کہتے ہیں، تو ایک جلد کے بیچ میں جمع کرنے کا۔ تو یہ جو عمل تھا کیونکہ انہوں نے شروع کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں قیامت تک جو لوگ مصحف سے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب جیسے انہیں حاصل ہوگا ویسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کی تفصیلات یہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا بھیجا یمامہ کی جنگ کے بعد۔ یمامہ یعنی مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ یمامہ میں بہت زبردست قتل اور خون ریزی ہوئی ہے اور قرآن مجید کے قاری اس میں شہید کیے گئے ہیں، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے یا مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ قرآن مجید کے قاری یا قرآن مجید کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے جائیں مختلف مقامات پر تو قرآن مجید کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گا، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں قرآن مجید کی ہم حفاظت نہ کر پائیں اور قرآن مجید کو ہم محفوظ نہ کر پائیں۔ لہذا میری یہ رائے ہے کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے۔ تو میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، عمر سے میں نے کہا کہ ہم وہ کام کیسے کریں گے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ایک بہتر کام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ برابر اس بارے میں مجھے بتاتے رہے اور برابر مجھے اس کی طرف توجہ دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے کو اس کے لیے کھول دیا۔ یہ وہ بات تھی جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی۔ گویا اس کا آغاز عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میری رائے بھی یہی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ آپ نوجوان ہیں، عقل مند ہیں اور کسی بات میں ہم آپ پر کوئی تہمت نہیں لگاتے، یعنی آپ بہت ہی امانت دار ہیں اور آپ کاتبین وحی میں سے ہیں اور قرآن مجید کو حفظ کرنے والے اور اس کو جمع کرنے والوں میں سے ہیں، لہٰذا میں آپ کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو جمع کر دیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کی ذمہ داری دیتے تو یہ اس سے بھی ہلکی ہوتی، جو ذمہ داری انہوں نے دی ہے وہ اس سے ہلکی ہوتی، یعنی کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کی ذمہ داری دیتے تو وہ بھی اتنی بھاری نہیں ہوتی جتنی کی یہ ذمہ داری تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری، کیونکہ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، یقیناً بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کریں گے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ ایک بہتر کام ہے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ برابر مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے اس نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سینوں کو کھول دیا تھا۔ پھر میں نے قرآن مجید کو تلاش کیا، اسے جمع کیا۔ قرآن مجید کھجور کی شاخوں پر اور پتوں پر اور چمڑوں پر
اور ہڈیوں پر اور لوگوں کے سینوں میں جمع تھا۔ قرآن مجید مختلف چیزوں میں منتشر تھا، لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ نہیں تھا۔ کھجور کی شاخیں تھی اور کپڑے پر، جلد پر، اور اسی طرح ہڈیوں پر اور لوگوں کے سینوں میں، اس طرح قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پائی۔ ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے ملی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ صورت مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی، کسی اور کے پاس مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ صحیفہ انہوں نے جمع کر دیا اور یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ تو یہ وہ تفصیلات ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں۔ اس پر ہم غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس کی جبکہ مسلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ میں جو جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس کام کو مکمل کیا۔ اس کام کو کرنے کی ذمہ داری انہوں نے اس وقت، اس کام کی ذمہ داری کے لیے جو سب سے اہل ثابت ہو سکتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو کاتبان وحی میں سے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے، ان کو اس بات کی ذمہ داری تھی۔ اس میں ہمیں چند باتوں پر غور کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا، اگرچہ کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے حافظ تھے، لیکن انہوں نے قرآن مجید کو اپنے حفظ سے جمع کرنے کے بجائے یا مختلف لوگوں کے حفظ سے جمع کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ نے جو لکھایا تھا اس کو دیکھ کر لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اس کا جو طریقہ کار مقرر کیا گیا وہ یہ کہ صحابہ میں اس بات کا اعلان کیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کی وہ آیتیں موجود ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا تھا، آپ نے خود اپنے سامنے جسے لکھایا تھا وہ 2 گواہوں کو لے کر ہمارے پاس پہنچے۔ لہٰذا مختلف صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی قرآن مجید کی کچھ آیتیں نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو اپنے پاس بلاتے اور قرآن کی وہ آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے اور فرماتے کہ یہ آیتیں فلاں سورے میں فلاں آیتوں کے بعد لکھ دو۔ اس طرح قرآن مجید کو وہ لکھ دیا کرتے، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے صحابہ اسے حفظ بھی کر لیتے، کیونکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور 23 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ تو لہٰذا بہت سے صحابہ، سینکڑوں صحابہ قرآن مجید کے حافظ ہو چکے تھے، جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن انہوں نے حفظ پر اکتفا کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لکھا گیا تھا اس کو دیکھ کر جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا جس کے پاس بھی قرآن مجید کا جو حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہوا تھا وہ 2 گواہوں کو لے کر آتے اور ان کے پاس پہنچتے، اگرچہ کہ وہ اسے یاد رکھتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یاد تھا، لیکن پھر بھی وہ 2 گواہوں کے نتیجے میں 2 گواہوں کی گواہی کے بعد اس کو قبول کرتے، اس کو جمع کرتے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں اگرچہ کہ انہیں بھی حفظ تھی، بہت سے صحابہ کو حفظ تھی، لیکن لکھی ہوئی صورت میں انہیں صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی، اور ان کے پاس سے پھر انہوں نے اس کو قرآن مجید کے اس جگہ پر شامل کیا جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھا تھا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اپنے حفظ پر اعتماد کیا، بلکہ لکھی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لکھا ہوا حصہ تھا اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس پر بھی 2 گواہ طلب کیے، اور ان گواہوں کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ یعنی کسی بھی کتاب کی حفاظت کا جو سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، جو سب سے زیادہ قابل اعتماد اور سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہو سکتا ہے، اس طریقے کے مطابق ان لوگوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طریقے سے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا
کہ قرآن مجید کو محفوظ رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 اسباب اس کے لیے فراہم کیے سب سے بڑے. پہلا سبب رہا سینوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا. لہذا سینکڑوں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کو سنا. ذرا غور کیجیے قرآن مجید کتنا بڑا مقام ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے قرآن مجید کو سنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کو سنا اور صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا اور پھر صحابہ سے تابعین نے سنا, تابعین سے تبع تابعین نے سنا. اس طرح اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے مسلمان ایک دوسرے کے بعد اس کو سنتے آ رہے ہیں اور یہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے. یعنی سینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دیا لوگوں کے. تو یہ سینوں میں محفوظ ہوا. یہ قرآن مجید کے حفظ کا جو پہلا سبب بنا. اور دوسرا سبب یہ بنا کہ پھر مصحف میں بھی اس کو جمع کر دیا گیا. مصحف میں بھی اس کو جمع کر دیا گیا, بین الدفتین, ایک جلد میں اس کو جمع کر دیا گیا اور قرآن مجید تحریری صورت میں بھی محفوظ ہو گیا اور پھر لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, بدعت حسنہ ہے. بدعت میں حسنہ اور سیئہ نہیں ہوتی, بلکہ جو بھی بدعت ہے نئی چیز, یعنی بغیر کسی مثال کے دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا, بغیر کسی سابق مثال کے کوئی نئی چیز کو دین میں لانا, کسی نئی چیز پر عمل کرنا, یہ بدعت کہلاتا ہے. اور یہ ہمیشہ بری ہے, کبھی حسنہ نہیں ہو سکتی. اور یہ عمل بدعت نہیں ہے, سنت ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم میری سنت پر اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. تو یہ خلفاء راشدین کی سنت میں سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ خود قرآن مجید میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جب ہم پہلا سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو الف لام میم کے بعد تو جو سب سے پہلی آیت آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو گویا قرآن مجید کا کتاب ذکر کرنا. اسی طرح صحف مکرمہ, قرآن مجید کا ذکر کیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ ایسے صحیفے میں ہوگا, پاکیزہ صحیفوں میں, جس کو لوگ پڑھیں گے. تو قرآن مجید میں بہت سے ایسے اشارات پائے جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بہرحال ایک صحیفے میں جمع کر دی جائے گی, کتابی یہ صورت اختیار کر لی جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو کہ واجب ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت یہ فرض ہے. قرآن مجید کی حفاظت یہ فرض ہے. اور اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب, کہ جس کام کے بغیر واجب مکمل نہیں ہوتا وہ بھی واجب کہلاتا ہے. یعنی واجب کے مکمل کرنے کے لیے جس چیز کو مکمل کرنا ضروری ہے, تو جیسے واجب مکمل ہوتا, جیسے وہ چیز واجب ہے, اسی طرح واجب کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ بھی واجب کہلاتی ہے. تو اس طرح یہ وسائل میں سے ہے, اور وسائل کے لیے حکم وہی ہے جو کہ مقاصد کا حکم ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید کی حفاظت جب واجب ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا یہ بھی اس واجب کی تکمیل کا حصہ ہے. تو کسی بھی طرح اسے بدعت قرار دینا یہ درست نہیں ہے, بلکہ یہ خلفاء راشدین کی سنت میں سے ہے اور ان لوگوں نے قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کیا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب سند کو تلاش کرتے ہیں تو حدیث کے سلسلے میں ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی سند کیسی ہے, صحیح سند ہے یا پھر ضعیف ہے, حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. یعنی اس کے سند کے نتیجے میں محدثین اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, وغیرہ وغیرہ, حدیث کی جو مختلف قسمیں ہیں. لیکن قرآن مجید سند سے مستغنی ہے. قرآن مجید کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. ہزاروں لوگوں نے اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر ان کے بعد ہزاروں نے صحابہ سے سنا. اس طرح یہ امت تک اتنی کثیر تعداد کے ساتھ یہ پہنچا ہوا ہے کہ اس میں سند کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے قرآن مجید کے سند کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ بالکل یقین ہے, یقینی طور پر یہ چیز ثابت ہے, اتنے یقین کے ساتھ کہ اس میں کسی طرح کی سند کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ جمع قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو یہاں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے.
اس کے بعد کچھ باتیں یہاں بیان کی گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زید رضی اللہ تعالیٰ کو جو منتخب کیا تھا قرآن مجید کی جمع کرنے کے سلسلے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں اور اس کے لکھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اور پھر ان کا بڑا مقام تھا، اور پھر بہت عاقل تھے، عقل مند تھے، اور امانت دار بھی تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ وحی کو لکھنے والوں میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جو قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام پر سنایا تھا، تو اس آخری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانا تھا تو اس میں وہ بھی موجود تھے، اور اسی حساب سے انہوں نے قرآن کو مرتب بھی کیا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھا تھا اس کی روشنی میں قرآن مجید کو جمع کیا، اور وہ حفظ پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو لکھی ہوئی جو آیتیں ہیں اس کی روشنی میں اس کو جمع کرتے تھے۔ اور ان کا آخری میں یہ کہنا کہ میں سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے ملی، تو اس کا مفہوم یہ کہ لکھی ہوئی صورت میں بہت سے صحابہ اسے یاد رکھتے تھے، لیکن لکھی ہوئی صورت میں صرف ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں تھے۔ خود زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یاد تھی، لیکن انہوں نے اپنے حفظ سے اسے لکھنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ لکھی ہوئی صورت میں اس کو تلاش کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ملی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جمع کیا۔ تو بہرحال یہ آج کا سبق تھا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال کسی کے پاس ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ صورتوں کی ترتیب بھی انہوں نے ہی، ہاں صورتوں کی ترتیب انہوں نے کی، اور اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسے اپنے آخری مرتبہ آپ نے جو سنایا تھا، جس طرح اس ترتیب میں آپ نے جیسے سنایا تھا اسی ترتیب کے مطابق انہوں نے اسے لکھا۔ تو صورتوں کی ترتیب بھی راجح قول یہ ہے کہ توقیفی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ نے سنی تھی ویسی انہوں نے لکھی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ صحابہ کی طرف سے اجتہاد ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ صحابہ کی طرف سے اجتہاد ہے صورتوں کی ترتیب کے سلسلے میں۔ جہاں تک آیتوں کی ترتیب ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ توقیفی ہے، آیتوں کی ترتیب کے بارے میں توقیفی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ صورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آیتوں کی طرح توقیفی ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے انہوں نے سنا تھا ویسے اسے جمع کیا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کسی نے تو کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح سے آراستہ کرے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔